اللہ کے حبیب پہلے ممبر پر تشریف رکھے اور آپ نے آمین کہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات کیا تھی کہ کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا کہ کس وجہ سے آپ نے آمین کہا. نبی نے فرمایا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ جہنم میں چلے جائے جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، اپنی بخشش نہ کروا لے. یعنی اگر بخشش نہیں ہوئی تو وہ اس کے لیے جبرائیل کی بدعا ہے. اور پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ یعنی پھر ہمارے نبی کی آمین ہے. ایک مرتبہ باوض ابن اللہم صلی اللہ. آج آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے لیے نبی نے فرمایا یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے. تو آپ دیکھیں کہ جمعہ بھی ہے آج مہینوں کے سردار کا دن میں آج جمعہ آیا تو جمعہ بھی ہے. آپ دیکھیں کہ پھر آپ دیکھیں کہ جو یہ سرداروں کا مہینہ ہو گیا، جمعہ تمام دنوں کا سردار، تمام دنوں کا سردار، اور یہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار، اور ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اور پھر نبی نے جس کو ولی کہا، علی تمام عرب و عجم کے سردار. سبحان اللہ. سرداروں کا مہینہ ہے یہ. ایک منٹ بابا کیا ہوا جی؟ اے سی کچھ نہیں چل رہا؟ کیا ہوا؟ پہلے بول دینا جی. ایک بار تو باوض کے درشی پر اللہم صلی اللہ. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ مہینہ سرداروں کا مہینہ ہے. اور اب یہ جو آج جمعۃ الوداع ہے یہ ہم سے اب جدا ہونے والا ہے، جدا. اور وقت ہے ابھی شام تک. آج اس جمعے کے دن دعا کریں کہ اللہ پاک اس دن کی، اس ساتھ کی، اس گھڑی کی طفیل میں ہمارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہمیں توفیق عطا فرما دے. آمین. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی اور کل انشاءاللہ شب قدر، اور مسلسل میں آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ 25 دن ہو گئے ہم روزے رکھتے ہوئے، 25 دن ہو گئے آج. تو کیا تقوی پیدا ہوا؟ آپ اندازہ لگائے تقوی کیا ہے؟ تقوی وہ ہے کہ اللہ کی محبت کا نام تقوی ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، اللہ کو محسوس کرنے کا نام تقوی ہے، اللہ سے دوستی لگانے کا نام تقوی ہے، اور اللہ کو حاضر و ناظر جاننے کا نام تقوی ہے. تو اگر یہ اللہ چاہ رہا رمضان دے کے بتایا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی اگر یہ پیدا نہ ہو تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 25 دن کے روزے اور پھر اور 5 دن بھی گزریں گے، اس کے بعد میں رمضان جائے گا. تو پھر ہم اگر اسی ڈگر پہ آ جائے پہلے تھے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، روزوں میں نماز فرض ہے، نہیں، نماز تو فرض ہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے دین کے ستون کی بات ہے کہ سب میں پہلے ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں. معبود کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ، اپنی زندگی کا تمام چیزیں اس سے جڑ جائیں اور اسی سے امید لگائیں، اسی سے امید کریں اور اسی سے یعنی آپ کیا ہم اسی کے در پہ بیٹھیں. وہ معبود ہے، وہ معبود ہے. ہم اہل سنت یہ جماعت کا عقیدہ ہے کہ جہاں درگاہ دکھی وہاں ٹھہرے اور بولے کہ بھئی ہم ولی اللہ کو ماننے والے ہیں. ضرور مانیے لیکن ان کو اللہ کا درجہ مت دیجیے. ختم. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ وہ ہے کہ انسان شرک سے بچے. کیسے بچے گا شرک سے؟ آپ اندازہ لگاؤ کہ مجھے امید یہ ہے میں سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بولوں، اور پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ بولوں. نہ انہیں عظیم ہے میرے پاس نعوذ باللہ، نہ انہیں اعلیٰ ہے. اعلیٰ تو کوئی اور ہے، میری حاجت کو پورے کرنے والا اعلیٰ، میں جس سے امید لگاؤں وہ اعلیٰ. تو پھر یہ کہاں سے اعلیٰ ہوا؟ یہ تو جھوٹ ہو گئی. جھوٹ ہو بھی نماز میں، جھوٹ ہو بھی سجدے میں.
تو آپ دیکھیں کہ انسان کو چاہیے، ہم یہ ہر آدمی کی ایک شریعت ہے. بچی تو آپ تمام کو بھی ہے، اب تمام کو بچیاں ہیں، اور جو بچی ہے وہ جب چھوٹی ہے، 1 سال کی ہے، 2 سال کی، ہم کھانے پہ بھی بٹھاتے، ہم گود میں بھی بٹھاتے، ہم اسے بوسا بھی دیتے. وہی بچی ہماری اگر جوان ہو جائے، اب شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اسے کھانے پہ بٹھائیں، آپ اسے بوسا دیں، آپ اسے گود میں اٹھائیں. آپ ہی کی بیٹی کو شریعت اجازت نہیں دیتی، اس وجہ سے کہ ایک شریعت ہے. یہ شریعت بتا رہی کہ ولی ضرور ہے، معبود نہیں ہو سکتا. ولی ضرور ہے، لیکن تم اسے اللہ کا درجہ دو، پھر اس کے بعد میں تم اسلام سے خود بخود خارج ہو جاؤ گے. معلوم بھی نہیں ہوگا. اپنی دکانیں چلانے کو، اپنے کاروبار چلانے کو، اس مسلک کو فروغ دینا کہ بھئی نہیں کچھ نہیں ہوتا، ضرور ہوتا. پھر آپ اپنے گھر میں یہ کام کر کے دیکھیں کہ شریعت کے اگینسٹ جا کے دیکھیں، پھر معلوم ہوگا آپ کو کہ کیا ہوتا. آپ دیکھیں تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ رمضان میں محسوس ہو رہا، رمضان کے بعد بھی محسوس ہو. جیسے یہ مسجدیں آباد ہیں رمضان میں، رمضان کے بعد بھی آباد ہو. جیسے نماز سے دلچسپی ہے رمضان میں، رمضان کے بعد میں بھی ویسے ہی نمازوں سے محبت ہو تو کامیاب ہے. یہ رمضان آیا کامیاب. آج جمعہ ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جمعہ میں ایک گھڑی ہے، ایک ساتھ ہے، ایک وقفہ ہے، ایک ٹائم ہے کہ اس میں اپنی دعائیں پوری قبول ہو جاتی، پوری جیسی دعا ویسے قبول. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اس جو اب سے لے کے عصر تک جو ٹائم ہے، ہم بھی روزے دار بھی ہیں تو روزے دار کی دعا قبول ہے. جب افطار کا وقت آئے، جب تک یہ دعا کرے اللہ جیسا میں رمضان میں ہوں تمام 11 مہینے بھی مجھے ویسا ہی کر دے. یہ دعا تو مانگنا چاہیے نا، یہ دعا تو مانگنا چاہیے. دل میں اگر یاد رکھیں آپ، دل میں اگر اللہ سے محبت ہے، اس کے نبی سے محبت ہے، اور پھر آپ اندازہ لگا ان کی اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، ولیوں سے محبت ہے، تو پھر آدمی دعا مانگے گا کہ بھئی اللہ جیسے میں رمضان میں ہوں ویسے ہی تمام 11 مہینے ویسے ہی مجھے گزارنے کی توفیق عطا فرما. جیسے تو رمضان میں شیاطین کو جکڑ کے ہماری حفاظت فرمایا تھا، اب تیری ذات بڑی ہے، تو کیا کر شیطان ابلیس میرے نفس کو بھٹکانے سے پہلے تو کیا کر میری حفاظت فرما دے. اللہ ضرور حفاظت فرما دے گا. بھئی مانگ لو گے نہیں تو دیں گا کہاں سے؟ ماں بھی بچے کو دودھ جب نہیں پلاتی جب تک وہ روتا نہیں. جب تک نیت نہیں کرو گے تو وہ مقام پہ جائیں گے کیسے؟ جا ہی نہیں سکتے. تو آج مانگ لینا، کل شب قدر مانگ لینا اللہ سے کہ اللہ پورے 5 وقت کی نماز پڑھا تھا مسجد میں اور پھر تمام برائیوں سے رکا تھا. اس لیے یہ دیکھیے امام جعفر صادق ابن رسول اللہ کے یعنی رسول کے خاندان کے خانوادے، آپ ارشاد فرماتے کہ اللہ نے ہمارے لیے بڑی رحمت کر دی کہ اس رمضان کے مہینے میں شیاطین کو جو جکڑ دیا، جو زنجیروں میں قید کر دیا، اس وجہ سے ہم نیکی کی طرف کیا ہے راغب ہیں. اگر نہیں گرفتار کرتا، نہیں جگڑتا تو پھر روزہ بہت دور پہ بھائی نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ہمارا تقویٰ نہیں ہے. وہ جو گرفتار لوگ ہیں نا، وہ گرفتاروں کی وجہ سے ہمیں تقویٰ پیدا ہوا، یہ ٹیمپرری ہے، وہ گرفتاری کی وجہ سے. اگر وہ چھوٹ گئے جس دن ضمانت پہ تو آپ سمجھو آپ پھر کئی بہانے، کئی ہیلے، کئی چیزیں ہو نہیں سکتا، اب فلاں ہے فلاں، یہ سب تمام چیزیں چل. آپ یاد رکھیں. تو اب دعا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے کہ یہ ان کی زنجیروں میں جکڑنے کی وجہ سے آج نماز مسجدیں بھی فل ہے، آج روزوں کے لیے دل بھی ہے، تراویح کے لیے ٹھہرنا بھی ہے، قرآن سننے کے لیے دل بھی ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ اندازہ لگائیں پھر ہیلے حوالے. اب عید کے بعد میں، رمضان کے بعد میں پھر یہ چالو، پھر شروع، پھر ہمارے لیے ہیلے حوالے شروع. تو آپ اندازہ لگاؤ تو اب کیا کیسے بچیں گے؟ بھئی اس سے بچنا کیسے؟ اللہ سے دعا کر کے. اس کو دعویٰ نہیں کر سکتے. اب اعوذ باللہ من الشیطان، پناہ مانگتا ہوں شیطان، لڑتا ہوں نہیں ہے، لڑ نہیں سکتے، پناہ ہی مانگنا ہے. اللہ پناہ مانگتا ہوں اس سے. تو آج اگر پناہ مانگ لیے اللہ کی عزت کی قسم، پھر ہم کامیاب ہو گئے. آپ اندازہ لگائے ہم کامیاب ہو گئے. اور پھر دعا کرنا ہے، یہ نیت کر لینا مسجد میں. اور ابھی تمام لوگ جو مسجد میں آئے جو
جو یہاں بھی اعتکاف سے بیٹھے، یہ تو مستقل اعتکاف ہے، سنت موقعہ ہے، ابھی نیت کر لیں تمام لوگ کہ بھئی یہ ہم نفل اعتکاف میں ہیں، جب تک مسجد میں ہم اعتکاف میں ہیں تو پھر خود یعنی دہا بھی آخری ہے، جہنم سے آزادی کا دہا ہے، اور پھر جمعۃ الوداع ہے۔ انشاءاللہ اللہ وہی نیت کے حساب سے برکت دے دے گا۔ نیت درست رکھے، تمام چیزیں درست، تمام چیزیں درست۔ تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ کل شب قدر ہے، شب قدر کل بھی جو گزری وہ بھی شب قدر۔ شب قدر کو آپ دیکھیں کیا بات تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرما رہا کہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا، ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ اس سے پہلے فرمایا کہ جیسے رمضان کی آیت آئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا۔ اللہ رمضان کی اہمیت بتا رہا، رمضان میں پھر قدر کی اہمیت بتا رہا۔ آپ اندازہ لگائیں، پہلے رمضان کی اہمیت بتایا، ہم نے اسے رمضان کے مہینے میں اتارا، جب لیلۃ القدر کی بات آئی تو اب پھر یہ ارشاد فرما رہا کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہو؟ اللہ ارشاد فرمائی ہم نہیں جانتے، اللہ ہم نہیں جانتے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کس وجہ سے ملی؟ کس وجہ سے ملی؟ وہ نبی جب رکوع میں، سجدے میں، دعا میں رہے تو آپ دیکھیں دعا میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، معراج پہ تشریف لے گئے اپنی امت کو نہیں بھولا، اپنے حجرے میں رہتے اپنی امت کو نہیں بھولا۔ آپ صحابہ کرام میں اس آدمی کی بات کر رہے تھے جو بنی اسرائیل میں تھا، جو 1000 سال 1000 مہینہ عبادت کیا، یعنی 84 ایئرز کچھ ہوتے 83-84 سال اسے عبادت کیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہماری تو عمر بھی نہیں ہوتی، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، 50-60 سال عبادت کر سکتا؟ قطعی نہیں، قطعی نہیں۔ 10 سال بھی نہیں، آپ پکڑ لو اس کو، 5 سال بھی نہیں۔ وہ جو نماز پڑھا، وہ جو روزے رکھا رمضان میں، اتنی عبادت، ایسی عبادت کہ جہاد میں بھی رہا اور پوری عبادت کیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، بولے یا رسول اللہ ایسا کیا تھا کہ ان کی دونوں نے ان کی عمریں لمبی تھی؟ یہ مایوس ہو گئے، بولے یا رسول اللہ ہماری عمر تو اتنی بڑی نہیں ہے، ہم تو کم عمر لوگ ہیں، اور ہماری کم عمری میں آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یعنی 80 سال 83 سال ہم عبادت کریں؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ایک مرتبہ بہت زبردست دشمن اللہم صلی اللہ ارے بابا پورے فیانہ کھول دو، ایسی نہیں آتے، کم سے کم پورے فیانہ کھولو۔ ایک مرتبہ اور پورے چیف ہے نظر بشر۔ اللہم صلی اللہ۔ تو میں بتا رہا تھا، تو اب صحابہ اکرام تھوڑے مایوس ہو گئے اور اللہ کے حبیب نے خاموش ہو گئے، اور اللہ کے حبیب یہ سوچنے لگے کہ بھئی کاش میری امت بھی یعنی یہ 1000 مہینے عبادت کرتی۔ کیا ہوا؟ جبرائیل امین تشریف لائے، جبرائیل امین، اب میرے طرف دیکھیں وہ کام ہوتا رہے، جبرائیل امین تشریف لائے اور اس کے بعد میں کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ایک رات دینے والا ہے، آپ کی امت کو اگر یہ وہ رات میں جاگ جائیں گے، وہ رات کا اہتمام کر لیں گے، تو پھر اللہ ان کو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک رات اور 83 سال، 84 ایئرس، اب اندازہ لگاؤ۔ بابا کھول دو یہ دروازہ، پڑھو نہیں کھولا نا،